امریکی صدر بل کلنٹن کا کہنا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا آسائش نہیں بلکہ ہر زیرو کا بنیادی حق ہے۔ ہر وہ شخص خواندہ کہلاتا ہے جو اپنا نام اور 3 فقرات لکھ سکے۔ پاکستان میں شرح خواندگی 50 سے 55% ہے، جس کی بنیادی وجہ تعلیمی اداروں کا فقدان بھی ہے۔ اس وقت پاکستان میں صرف 853 کالجز جبکہ محض 49 یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ پوٹینشیل جو ہے قوم کی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایفرٹس کتنی جا رہے ہیں، ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ قوم بنتی ہے میرے سے اور آپ سے۔ شرح خواندگی کے یہ عادات جہاں حکومت کی کوتاہی اور نااہلی کو ثابت کرتے ہیں، وہیں چند دیگر مسائل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، جن میں غربت، فنڈز کی کمی، غیر تربیت یافتہ اساتذہ اور انتظامیہ کی غفلت شامل ہے۔ جب تک خواندگی نہیں ہوگی ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے، تو اس بنا پہ ضروری ہے کہ توجہ دی جائے، حکومتیں اس طرف توجہ دیں۔ اتنا زیادہ بجٹ فوج پر خرچ کیا جاتا ہے، اس کی کرٹیلمنٹ کرنی چاہیے۔ وطن عزیز میں موجود طبقاتی نظام نے بھی خواندگی کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی ہوئی ہیں۔ امیروں کے بچوں کے لیے مہنگے اور انگریزی اسکول، جبکہ غریبوں کے بچوں کی دسترس محض گورنمنٹ اسکول تک ہی ہے۔ ان اسکولوں میں پڑھائی سے لے کر صفائی تک کے انتظامات میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو صاف دکھائی دیتا ہے۔ جو لٹریسی ہم پھیلا رہے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں، غریبوں کے اسکول الگ، امیروں کے الگ، انگلش میڈیم الگ، اردو الگ، ایلیٹسٹ الگ، مذہبی الگ۔ یہ کھچڑی پک رہی ہے۔ نئی نسلوں کو اگر آپ نے پاکستان کی حفاظت پر معمور کرنا ہے، ان کو ترقی دینی ہے، تو یہ نظام طبقاتی ختم کرنا پڑے گا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 1 سال یا 2 سال کے اندر پورا بجٹ اس میں سرو کر کے تمام اداروں کے اندر بیسک فیسلٹی بام پہنچا دیں؟ تو یہ تو ایک جنگی بنیادوں پر سارے کام چھوڑ کر اس طرف آگے جائیں، اس کے بغیر قوم آگے نہیں چل سکتی۔ یکساں نظام جو ہے کم از کم میٹرک تک سارے ملک میں یکساں ہونا چاہیے، اس کے بعد پروفیشنلی اختلاف ہونا چاہیے۔ آئین پاکستان کی شق 37B کی روح سے حکومت کا پہلا فرض کم سے کم مدت میں تعلیم کو عام کرنا ہے، لیکن آج 60 سال گزرنے کے باوجود تعلیمی نظام ابتری کا شکار ہے اور شرح خواندگی شرمناک حد تک کم ہے۔ قائد اعظم گورنر جنرل بنے ہیں، ان کی طبیعت خراب تھی، لیکن سب سے پہلے جو آرڈر کیا 3 مہینے کے بعد ایجوکیشن کانفرنس کا، وہ ہوئی ہے۔ اس میں میسیجز میں جو باتیں کی ہیں، اس میں پہلی بات یہ تھی کہ لٹریسی میں اضافہ کریں، یہ آپ کا اولین فرض ہے۔ جب تک ہر پاکستانی کو بغیر کسی تفریق کے تعلیم کے یکساں مواقع حاصل نہ ہوں گے، تب تک ہم ملک سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ نہیں کر سکتے، جو ناخواندگی کے پیدا کردہ بڑے اسباب ہیں۔ مدیحہ چودھری، ARY1 ورلڈ، لاہور۔